السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب ہے دجال کون کب کہاں کے سلسلے کی 18ویں ایپیسوڈ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اہم علامتوں پر گفتگو کے بعد بھی ظہور مہدی کے وقت کے متعلق ابہام باقی ہے۔ اگر ہم تورات کی طرف جائیں تو وہاں ایک ایسی پیشن گوئی ملتی ہے جس سے کچھ محققین نے وقت موعود کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ مہلت کا اختتام۔ حضرت دانیال علیہ السلام، اللہ کی رحمت اور سلامتی ان پر ہو، بنی اسرائیل کے مقدس پیغمبر تھے۔ جب یہود کی بدعمالیوں کی پہلی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو ان پر مسلط کیا اور اس نے عراق سے آ کر یروشلم کو تاراج کر ڈالا، ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تورات کے نسخے جلا ڈالے، یہود کا قتل عام کیا، شہر کو برباد و ویران کیا، باقی ماندہ بچے کچے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، تو جس زمانے میں یہود وہاں غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھاتے ہوئے اس عذاب سے نجات کے لیے ان میں پھر سے انبیاء بھیجنے شروع کیے۔ انہی انبیاء میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اپنی شخصیت و کردار میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان دونوں پیغمبروں کو آغاز میں غلام بنا لیا گیا تھا اور پھر ایک اجنبی ملک میں اجنبی و مظلوم شخص کی حیثیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی جسمانی پرورش اور روحانی تربیت کی، حتیٰ کہ وہ پیغمبر بننے کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے بڑے عہدوں تک پہنچے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ مشکل حالات میں بھی لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلاتے، جبر و ظلم کے ماحول میں کلمہ حق لا خوف و جھجک کہتے رہے۔ دونوں پرفتنہ پردازوں نے تہمت لگائی جس کی نوعیت الگ الگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی پاکیزگی اور پاکدامنی ایسے دلائل سے ظاہر فرمائی کہ دشمن بھی انکار نہ کر سکے اور معافی مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ بخت نصر کے بعد نیبوشادنیزار بادشاہ ہوا۔ اس نے ایک خواب دیکھا جس کا مطلب سمجھنے میں وہ اتنا الجھا کہ پریشان ہو کر رہ گیا۔ اس نے ملک کے تمام مشہور نجومیوں، جادوگروں، کاہنوں، مستقبل کا حال بتانے والوں کو جمع کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ جب علم کا بے جا دعویٰ کرنے والے سب عاجز آ گئے تو کسی نے اسے بنی اسرائیل کے دانشمند اور صاحب علم نوجوان دانیال کی اطلاع دی۔ اس نے ان کو بلا بھیجا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ان پر یہ علم مزید کھولا جائے اور خواب کی صحیح تعبیر انہیں سمجھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور ان کے دل میں خواب کا صحیح مطلب القاء کر دیا۔ نیبوشادنیزار کے اس خواب میں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مختلف ادوار، حکومتوں اور بادشاہوں کے متعلق جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ حیرت انگیز طور پر درست ثابت ہوئی ہیں، ماں سوائے ان چند باتوں کے جن میں یہودی اور عیسائی حضرات نے تحریف کر دی ہے اور اسے توڑ مروڑ کر کہیں اور منطبق کرنے کی ناکام کوشش کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے کلام میں آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح پیشن گوئی ہے اور یہ بھی ہے کہ ایک ابدی پیغام اور ہمیشہ قائم رہنے والا دین ظاہر ہوگا۔ اہل کتاب کی بدنصیبی کہ وہ حقیقت کا انکار اس وقت کرتے ہیں جب وہ ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ سردست ہمارا موضوع اس خواب میں سے عددی پیشن گوئیوں پر مشتمل وہ حصہ ہے جو ہر دور میں بحث و تحقیق کا موضوع رہا ہے اور اب تو ان کے ظہور کے دن افق سے ورے نہیں، اڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اب آگے چلنے سے پہلے ایک واقعہ بیان کرتے چلیں جسے ابن اسحاق، ابن ابی شیبہ، امام بہقی، ابن ابی الدنیا اور دیگر محدثین نے بیان کیا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تستور نامی شہر فتح ہوا تو فاتح فوج میں شامل صحابہ و تابعین نے وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار دریافت کیا۔ آپ کا جسم مبارک ایک تابوت میں بالکل اصل حالت میں بغیر کسی قسم کی تبدیلی اور تغیر کے موجود تھا۔ ان کے سر پر کپڑے کا ایک خط تھا جس پر اجنبی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ دریافت کنندہ جماعت میں جن میں تابعین کے نام ہیں ان میں ابو العالیہ اور معترف بن مالک مشہور ہیں۔ یہ حضرات یہ تحریر لے کر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے مشہور تابعی حضرت کعب احبار رحمہ اللہ جو پہلے اہل کتاب یہود میں سے تھے اور سچا اسلام لے آئے تھے، اللہ ان سے راضی ہو، صحیح تحریر پڑھ کر عربی میں ترجمہ کرنے کی درخواست کی۔ حضرت ابو العالیہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس ترجمہ شدہ تحریر کو پڑھنے والا پہلا شخص میں تھا۔ اس میں درج تھا تمہاری تمام تاریخ اور معاملات، تمہاری تقریر کی سحر آفرینی اور بہت کچھ جو بھی واقع ہونے والا ہے۔ تورات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیت المقدس میں فاتحانہ داخلے کا بھی تذکرہ ہے۔ مثلاً زکریا کی صورت میں یہ آیت دی ہوئی ہے،
اے صہیون کی بیٹی خوشی سے چلاؤ، اے یروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھو تمہارا بادشاہ آ رہا ہے، وہ عادل ہے اور گدھے پر سوار ہے، خچر یا گدھی کے بچے پر۔ میں یوفریم سے گاڑی کو اور یروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کر دوں گا، جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے، اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین کے کنارے تک ہوگی۔ یہ الفاظ واضح ہیں، لیکن عیسائی اس سے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے یروشلم میں تنہا مسافر کی حیثیت سے داخلے کو مراد لیتے ہیں۔ اونٹنی کے لفظ کو انہوں نے اسی لیے گدھے سے تبدیل کیا ہے۔ یہ ان حضرات کی دیدہ دانستہ پیدا کردہ غلط فہمی ہے، اس لیے کہ بے شک مذکورہ پیشن گوئیوں میں اسلامی فتوحات اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام نہیں دیا گیا، لیکن فارسیوں اور رومیوں میں سے کوئی بھی حکمراں ایسا نہیں گزرا جس نے فارس کے ساحل سے بحر متوسط اور بحر طبریہ سے عدن تک پورے علاقے پر حکمرانی کی ہو۔ یہ حقیقت صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر صادق آتی ہے۔ اب ہم اصل واقعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب یہ ان کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ الہوں کی روح تجھ میں ہے اور نور و دانش اور کمال حکمت تجھ میں ہے۔ حکیم اور نجومی میرے حضور حاضر کیے گئے تاکہ اس تحریر کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں، لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے۔ اور میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات پر قادر ہے، پس اگر تو اس تحریر کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارغوانی خلعت پائے گا اور تیری گردن میں زرعی توق پہنایا جائے گا اور تو مملکت میں تیسرے درجے کا حاکم ہوگا۔ تب دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا، تیرا انعام تیرے ہی پاس رہے اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے، تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس تحریر کو پڑھوں گا اور اس کا مطلب ان سے بیان کروں گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب سنایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتائی۔ اس میں دنیا کی تاریخ کے مختلف ادوار اور مختلف حکومتوں کے آغاز اور انجام کی مختلف پیشن گوئیاں ہیں۔ ان میں سے جس پیشن گوئی کا تعلق ہمارے دور اور ہمارے زمانے میں ہزاروں سال بعد ایک خاص حکومت کے قیام سے ہے، اس کا نام انہوں نے نفرت کی ریاست اور گناہوں کی مملکت رکھا ہے۔ اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور اس میں گناہوں کی بھرمار سے یہ آغاز اپنے انجام کی طرف بڑھے گا، اور یہی وقت دو مقدس روحانی شخصیتوں جناب مہدی اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور دو بڑے فتنوں دجال اور اکبر اور یاجوج ماجوج کے ظہور کا ہوگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے جس حصے سے ہمیں دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ شمالی بادشاہ کی جانب سے فوجیں تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کر دیں گی، پھر وہ روزانہ کی قربانیوں کو چھین لیں گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔ اس عبارت میں محترم قلعے کو ناپاک کرنے سے مسجد اقصیٰ پر یہودی قبضہ اور وہاں خنزیر کے سموسوں کے ساتھ شراب نوشی مراد ہے۔ روزانہ کی قربانیاں چھیننے سے نمازوں پر پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ روزانہ کی قربانی سے عبادت مراد ہے، کیونکہ نماز روز ہوتی ہے جبکہ قربانی روز نہیں ہوتی۔ نفرت کی ریاست جو القدس یروشلم پر قبضہ کر کے یہاں گنہگار مملکت قائم کرے گی، اس سے موجود اسرائیلی ریاست مراد ہے۔ یہ ریاست قائم کیسے ہوگی اور اس کے کرتوت کیا ہوں گے، ملاحظہ فرمائیے۔ اور افواج اس کی مدد کریں گی اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو بازگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ تورات۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے کا پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔